جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے خاص طور پہ جو تاخیرات ہیں ان کے حوالے سے، قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے. مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. مفتی صاحب آپ فرمائیے گا کہ اب چونکہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، کیا مصنون اعمال ہمیں اب کرنے چاہیے؟ ایک طرف تو روزے ہیں، نمازیں ہیں، اور پھر رات کا قیام ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے دعا کریں، نمازیں پڑھیں، کیا کریں؟ جہاں تک تعلق مسنون اعمال کا ہے، وہ تو انسان رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان المبارک ہو، انسان کو کثرت سے ان اعمال کو بجا لانے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے مسنون اعمال کا، تو یہ اپنے اوپر بہت زیادہ خوش نصیبی کی بات سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ 28واں روزہ عطا فرمایا ہے، اور اس میں جو بھی ہم سے عبادت ہو سکی ہے ہم اس کو کما حق کو نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارے ناقص عمل کے تحت ہے. بے شک. اور بخشش اور مغفرت اللہ نے اپنے شان مطابق طریقے سے کرنی ہے. تو اب جہاں تک تعلق اس کا ہے تو انسان کو خوب زیادہ سے زیادہ 2 دن جو رہ گئے ہمارے، 1 دن ہے یا 2 دن ہے، اس میں بہت زیادہ انسان جو ہے نا نیکیوں کی طرف لگ جائے، نیکیوں کی طرف راغب اور ہو جائے. اتنی نیکیاں کریں اس کا دل، اس کا دامان نیکیوں سے بھر جائے. سبحان اللہ. شیخ اچھا، یعنی عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن نیکیوں سے مطلب مفتی صاحب کی ہے کہ دوسروں کے لیے بھلائی کرنا، یعنی دوسروں کے لیے راہ ہموار کرنا، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا، دوسروں کو آسانی فراہم کرنا، یہ نیکیاں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں سے حسد اور جلن کی وجہ سے دوسروں کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. یہ ہمارا ایک خاص شیوا ہو گیا ہے، اور پاکستانی قوم میں تو بہت ہے. ہم ایک دوسرے کو کوئی شخص آج کل پتہ نہیں کیوں، یہ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایک دوسرے کو ہم ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے. بلکہ یہ خوشی کا موقع ہے تو خوشیاں تقسیم کریں، خوشیاں تقسیم کرنی چاہیے، خوشیاں بکھیریں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان. اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ انسان کے پاس ہے اسے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے. اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کا ناظرین جو مزہ ہے، جو لطف ہے، زندگی میں آپ کو نہیں آئے گا. اور اگر آپ کے ہاتھ سے خرچ کیے ہوئے پیسوں سے کسی کی مشکل حل ہو جاتی ہے، جو اطمینان اور سکون آپ کو ملے گا نا، وہ شاید آپ کو وہ پیسے کسی اور بے معنی مقصد میں اڑا کر صرف کرنے میں وہ سکون نہیں ملے گا. لوگوں کی مدد ایک دفعہ کرنے میں اگر آپ کو سکون حاصل ہونے لگ گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا وسیلہ بنانے کے لیے چن لیا ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. آپ جو ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا وسیلہ بنے. اللہ تعالیٰ خود بھی دے سکتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ تو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علم اور مال، ہاں، اگر علم جتنا تم خرچ کرو گے تمہارا علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا. اور وہ مال، ایک تو انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی اہل و عیال پہ خرچ اپنے اہل و عیال، ہاں، وہ نہیں. وہ مال جو انسان مسلمانوں پر خرچ کرتا ہے ان کی دلجوہی کے لیے، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، ان کو بھی خوشی اور وہ تو اللہ تعالیٰ بڑھا کے لوٹاتا ہے. تو میرا تو پختہ یقین ہے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں وہ مال بھی رعایا پہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے. جی ہم یہ جو ناظرین بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو بڑے لنگر چلا رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم سمجھتے ہیں شاید ان کے پاس اب اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو اب یہ لنگر چلا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری ان کی جا کے دیکھیں گے اور ان کو ذرا بارے میں کھوج لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ لوگوں پہ ہاتھ روک لے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی اپنا ہاتھ روک. خود سرکار فرماتے ہیں اما عائشہ صدیقہ سے، عائشہ گھر کا سالن اتنا بناؤ کہ آس پاس کے جو ہمارے پڑوسی وہ بھی سیراب ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. باقی اب تو ہمارے یہاں پڑوسیوں کا بھی حقوق جو ہے نا وہ نام کی، کیونکہ گھر اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے سیدھے ہاتھ پہ کون رہتا ہے، ادھر کون رہتا ہوتا ہے. یہ بہت نفسا نفسی کا عالم ہے. محلوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. مفتی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی دیں گے کہ عید کی جو خوشیاں آ رہی ہیں اس کو دوبالا کرنے کے لیے نہ صرف خود خوش ہوئیں بلکہ عید کے اندر ان لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں جو بیچارے مستحق ہیں اور جو راہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک نگاہ لگا کر بیٹھے. آئے گا کوئی مرد حق، مرد مومن
جو اپنی عید کی خوشیوں میں ہمیں بھی شریک کریں. سبحان اللہ. تو لہذا اپنی خوشیوں کے ساتھ اپنے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو نہ بھولیں, ان کو بہت زیادہ کثرت سے یاد رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خوشیوں میں اور دوبارہ اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرے. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ تشریف لائے. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل. سوز دل چاہیے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. مدینے کی گلیاں اگر, واہ واہ واہ, کی گلیاں اگر ہو میسر, مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں, نظر چاہیے, نظر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے, نظر چاہیے. سوز دل چاہیے, ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, لب کشائی کی جرت مناسب نہیں, کیونکہ ان کے دربار میں, ان کے دربار میں, ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں, چشم تر چاہیے. ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں, چشم تر چاہیے. سوز دل چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا, سما باندھ دیا, اور خاص طور پہ الفاظ کا جو چناؤ اور پھر ان کی ادائیگی, اقبال عظیم صاحب کا کلام, اور پھر آپ کی جو انداز ادائیگی, اور وہ ہے واقعی ماشاءاللہ طرز تکلم جو آپ کا بہت خوبصورت, بہت زبردست. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہے میرے خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.